انصافی حد ہو گئی ہے. تاریخ میں اس قدر زیادتیاں کبھی ہوئی ہی نہیں جتنی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں. عورتیں، ہمارے لیڈر اور ورکرز جیلوں میں بند ہیں اور ہمیں کارنر میٹنگ تک کرنے کی اجازت نہیں. آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی؟ اپنی مخالف ٹیم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ جیت کا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. نونی، حوصلہ کرو. آپ کا تاریخ کا علم 2018 سے شروع ہوتا ہے. ہم تو جنرل مشرف کے مارشل لاء سے لے کر اب تک کئی مشکل دور دیکھ چکے ہیں. 2002 کا الیکشن ہو یا 2018 کا الیکشن، دونوں میں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے. ہمارے لیڈروں نے بھی جیلیں کاٹیں، ورکرز نے قربانیاں دیں. ہماری باری آئی ہے تو آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیے کیا وہ یاد نہیں رہے؟ انصافی، ہمارے دور میں تو نواز شریف پر ایک بھی نیا مقدمہ نہیں بنایا گیا. وہ اگر جیل میں رہے تو مقدمات پہلے سے بنے ہوئے تھے. دوسرا، ہم تو اقتدار میں آئے ہی کرپشن کے خلاف ایجنڈا لے کر تھے، اس لیے ہم مجبور تھے. ہم نے نہ نیب پر دباؤ ڈالا نہ ایجنسیوں پر، بس ہم نے آپ کو NRO نہیں دیا. یہ تو کوئی غلط بات نہیں تھی. نونی، اور وہ جو خان امریکہ میں تقریر کر کے کہتے تھے کہ میں جیل سے پنکھے بھی اتروا دوں گا، یہ انتقام نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ جو ہر وقت نفرت سے بھری گالیاں دیتے تھے، کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں تھی؟ نون کے ہر لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا اور ہر گرفتاری پر PTI نے خوشیاں منائیں. رانا ثناء اللہ کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں آپ ہی کے دور میں گرفتار کیا گیا. آپ کی یادداشت کمزور کیوں ہے؟ انصافی، نواز شریف ہمارے ہی دور میں جیل سے نکال کر باہر بھیجے گئے تھے. ہم نے ہی اجازت باقاعدہ کابینہ کے اجلاس میں دی تھی. ہمارے دور میں نونی گرفتار تو ہوئے، لیکن جب عدالت انہیں رہا کرتی تھی تو ہم آج کی طرح انہیں نئے مقدمات میں گرفتار نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں رہا ہونے دیتے تھے. سعد رفیق اور خواجہ آصف کو عدالتوں نے ضمانتیں دیں، ہم نے انہیں رہا کر دیا، نئے مقدمات میں گرفتار نہیں کیا. نونی، نواز شریف کو آپ نے اس خوف سے جیل سے نکالا تھا کہ اگر اسے جیل میں کچھ ہو جاتا تو آپ رد عمل کو سنبھال نہیں سکتے تھے. اس وقت نواز شریف بہت پاپولر تھے، اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف کے باہر نکالنے میں اداروں کا اصل ہاتھ تھا. آپ تو اداروں اور ایجنسیوں کے ہاتھوں میں مہرہ تھے، آپ تو خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے. انصافی، آج کل تو مہرہ آپ بنے ہوئے ہیں. ہمیں لاڈلا ہونے کے تانا دیتے تھے، آج کل آپ خود لاڈلے بنے ہوئے ہیں. آپ پاپولر تو ہیں نہیں، الیکشن تو جیسے کیسے کر کے کروا لیں گے. حکومت کیسے چلائیں گے؟ عوام خان کے ساتھ ہے، ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے. نونی، آپ نے پہلے بھی پاشوں اور ظہیر الاسلاموں کے ساتھ مل کر ہماری حکومت کے خلاف دھرنے دیے تھے، سازشیں کی تھیں. پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا، لیکن آپ اب بھی سمجھنے کو تیار نہیں. پھر دھرنوں اور حکومت کو نہ چلنے دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ مکافات عمل کا شکار ہیں. آپ نے ماضی میں جو کیا تھا سو آج وہی بھر رہے ہیں. انصافی، آپ آج جو کر رہے ہیں کل کو آپ کو بھی بھرنا پڑے گا. ہمیں یقین ہے کہ نہ آپ سے حکومت سنبھلنی ہے اور نہ معیشت. آپ کی حکومت سال 2 سال چلے گی، پھر ہماری ہی باری آئے گی. لوگوں کی اکثریت خان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں. نونی، ہم ہمیشہ کارکردگی دکھاتے ہیں. ہم نے اکانومی لبرلائز کی، موٹر ویز بنائی، بجلی کے کارخانے لگائے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، ڈالر کو 100 روپے پر باندھ کر رکھا. اگر ملک کو چلانا ہے تو ہماری حکومت قائم رکھنا ہوگی. ہمیں جتنا بھی وقت ملا ہم کام کر کے دکھائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کارکردگی دکھائی؟ انصافی، ہم نے غریبوں کے لیے صحت کارڈ کا انقلابی قدم اٹھایا، لنگر خانے کھولے اور بہترین گورننس دی. عمران خان کا کوئی ایک بھی مالی سکینڈل نہیں بنا، اس نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف سٹینڈ لیا. نونی، ملک بھر کو بزدار اور محمود خان کی گورننس کا پتہ ہے. ملک کے سب سے بڑے صوبے کو جس طرح فرح گوگی کے ذریعے چلایا جاتا تھا وہ بھی اب سب کے علم میں آ چکا ہے. صحت کارڈ نے پرائیویٹ ہسپتالوں کے مزے کرا دیے اور ملک کے خزانے خالی کر دیے. باقی رہی عمران خان کی بات، تو کیا توشہ خانہ کا معاملہ مالی سکینڈل نہیں؟ انصافی، تحریک انصاف کی حکومت نے مہنگائی کو سنبھالا ہوا تھا. ہم نے پیٹرول سستا کر دیا تھا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا تھا. ہمارا دور سنہری تھا. معیشت میں خرابی 16 ماہ رہنے والی شہباز حکومت نے کی، ڈار صاحب نے معیشت خراب کر کے رکھ دی. نونی، حقائق اس کے بالکل الٹ ہیں. مقتدرہ نے خان صاحب کو رخصتی اس لیے کیا کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ خان حکومت معاشی کشتی کو ڈبو دے گی. جنرل باجوہ تحریک اعتماد کے آنے سے 6 ماہ پہلے سے ہی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ عمران خان کو اقتدار میں لا کر ان سے غلطی ہوئی اور وہ چاہتے تھے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا مداوع کر کے جائیں. انصافی، کو آپ مان رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو ہٹایا، اس لیے تو خان صاحب اسے میر جعفر کہتے تھے. نونی، مگر یاد رکھو کہ جنرل باجوہ نے خان کو بچائے رکھا. جس روز تک جنرل باجوہ بااختیار رہا اس وقت تک خان کا بال بھی باقا نہیں ہوا. جنرل باجوہ اندر سے خان کو پسند کرتا تھا، وہی اسے لایا، مگر اس نے خراب گورننس اور خراب معیشت کی وجہ سے ان سے اپنی پسندیدگی چھوڑ دی. جب تک فوجی کمان تبدیل نہیں ہوئی عمران خان چڑھتا رہا. نہ اس کی گرفتاری ہوئی اور نہ اس پر کوئی قدغن لگی. اس بے وہاں آزادی سے اس کو ایسا لگا کہ مقتدرہ کمزور ہے اور اس کی پارٹی مضبوط. یہی وہ غلط تجزیہ تھا جس نے 9 مئی کا واقعہ کروایا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عوام کا سمندر PTI کے ساتھ ہے اور وہ اس بار مقتدرہ کی طاقت سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے مقتدرہ بھی اس طوفان میں بہہ جائے گی. انصافی، عوام کا سمندر ہمارے ساتھ تھا اور اب بھی ہے. ہمیں موقع ملے تو ہم اب بھی جیت کر دکھائیں گے. ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ہمیں 9 مئی کے واقعے کی طرف دھکیلا گیا ہے،
वरना हमने तो कभी गमला तक नहीं तोड़ा था। हम साजिश का शिकार हुए हैं। हमने तो मुक्तदा से कभी लड़ाई नहीं की। पता नहीं क्यों हमें टारगेट किया जा रहा है। नूनी, आप इतने मासूम नहीं हैं। आपने 9 मई की बाकायदा मंसूबाबंदी की। इस प्लान का मकसद मुक्तदरा के अंदर और मुल्क भर में बगावत थी। इसमें जज और जर्नैल सब शामिल थे। बगावत नाकाम हो तो यही हाल होता है जो आपका हो रहा है।